من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم۔ 3 آیات سورۃ الانبیاء کی اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، کہ بے شک میں تمہیں خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے، ولا یسمع الصم الدعاء، اور بہرے جو ہے وہ پکار نہیں سنتے، اذا ما ینذرون، جب کہ وہ خبردار کیے جائیں، جب کہ وہ ڈرائے جائیں۔ یہ وہی موضوع چل رہا ہے کہ وہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہت سارے دلائل جو اب تک ہم نے پڑھے، انہیں دلائل بھی دیے گئے، ڈرائے بھی گئے، لیکن کسی دلیل نے جب ان پر اثر نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میرا کام جو ہے خبردار کرنا ہے، ڈرانا ہے، انذار ہے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے، یعنی مجھے بھی اس طرح سے کوئی خبر نہیں تھی جب تک نہ اللہ ہی نے مجھے خبر دی، وحی کے ذریعے مجھے بھی پتہ چلا اور اسی کی اطلاع میں تمہیں دے رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو بہرے ہوں، جس طرح سے ایک بہرا آگے سے جا رہا ہے، اگر اس کے پیچھے شیر بھاگ رہا ہو، کوئی کتنا بھی چیخے چلائے اس بہرے شخص کو بتا دے کہ تمہارے پیچھے ایک شیر آ رہا ہے، یہ تم پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ بہرا ہے اسے سنائی نہیں دیتا، تو ان کی مثال جو ہے یہ اسی قسم کے بہرے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، گویا یہ سنتے ہی نہیں، گویا یہ بہرے ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ، اور فرمایا وَلَئِن، اور اگر مَّسَّتْهُمْ، ان کو چھو جائے، نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، آپ کے رب کا صرف ایک جھونکا ہی اگر انہیں چھو جائے، یہ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر ہلکا سا ایک تھپیڑا ہی، اگر ہلکا سا ایک جھونکا ہی، نَفْحَةٌ، ہلکا سا عذاب بھی اگر انہیں چھو جائے تیرے رب کا، تو کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ، ضرور یہ پکار اٹھیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بدقسمتی، یہ پکاریں گے اور کہیں گے انا کنا ظالمین، کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی سے غلطی ہوئی، ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے آپ کی اس پکار پر کان نہیں دھرا، آپ کی بات پر یقین نہیں کیا، آپ کی بات پر لبیک نہیں کہا۔ اس وقت یہ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، پورا عذاب نہیں، صرف عذاب کا ایک جھونکا، ایک ہلکا سا اگر انہیں لگ جائے تو یہ پکار اٹھیں گے۔ اور پھر فرمایا
وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَزَعُ اور ہم رکھیں گے، وَنَزَعُ ہم رکھیں گے یعنی ہم قائم کریں گے، الموازین میزان کی جمع ہے، میزانیں یعنی ہم ترازو رکھیں گے، القسط انصاف کے ترازو، اس سے مراد ہے پورا تولنے والے ترازو ہم رکھ دیں گے، لیوم القیامہ قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا تو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اور وَإِن اگر کانا ہو مثقال حبۃ دانے کے برابر، من خردل رائی یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کچھ کیا ہو، تھوڑا سا کوئی کام کیا ہو، اچھا ہو برا ہو، نیکی ہو برائی ہو، اتینا بہا ہم اس کو لے آئیں گے، اگر ہلکا سا بھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ذرے کے برابر بھی کسی نے خیر کیا ہو، بلائی کی ہو، دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور کسی نے اگر ایک ذرے کے برابر برائی کی ہو اس کو دیکھ لے گا۔ اور سورہ لقمان میں یہ بات یوں کہی گئی ہے، یا بنیا ان کان یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے سن، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، وہ کسی چٹان پر ہوگی یا آسمانوں میں ہوگی یا زمین میں ہوگی، اللہ اس کو لے آئے گا۔ رائی کا دانہ کیا ہے؟ اس کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، پوری کائنات میں کہیں بھی ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو یا کہیں بھی ہو، کسی چٹان میں ہو، صخرہ، فرمایا اللہ اس کو لے آئے گا۔ اور یہاں یہی بات ایک اور انداز سے کہی گئی کہ ایک بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا، چھپی نہیں رہے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور کافی ہے ہم حساب لینے کے لیے خود ہی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے کسی فرشتے کی، کسی میزان کی، کسی چیز کی تلاش کرنے کی، یہ تمہارے اطمینان کے لیے یہ میزان ہوگی، تمہارے سامنے وزن اگر کیا جائے گا تمہارے اطمینان کے لیے ہوگا، نام اعمال دیا جائے گا تو تمہارے اطمینان کے لیے دیا جائے گا، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے کس نے کیا کیا ہے اور برابر وہ آپ کو بتا دے گا۔ یہاں یہ جو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ ہے یعنی ہم میزانیں رکھ دیں گے، ہم ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، ایسے ترازو جو برابر تولنے والے ہوں گے۔ تو ایک روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میزان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھا جائے گا، جب اعمال تولے جائیں گے تو جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ جو فلاں شخص ہے، فلاں ابن فلاں، اس کی نیکیاں بھاری ہیں، یہ بڑا خوش نصیب ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کے برائی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہا تو پھر وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ جو فلاں آدمی ہے اس کا برائی کا پلڑا بھاری رہا، یہ بدبخت ہے، اس کا یہ ناکام ہوا، اب یہ کبھی بھی بامراد نہیں ہوگا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا دوسری روایت میں کہ یہ فرشتہ جو ہوگا اعلان کرنے والا یہ جبریل امین ہوں گے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک بار پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہاں قیامت میں آپ اپنے بچوں کو، ہمیں، اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ 3 موقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک موقع وہ ہوگا جب یہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرا موقع وہ ہوگا جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ یہ روایت ہے کہ نامہ اعمال اس وقت اڑائے جائیں گے جب تک نہ یہ پتہ چلے کسی شخص کو کہ یہ نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آ گیا یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے۔ وہ جو اڑائے جائیں گے خود جائیں گے، وہ کسی کے دائیں ہاتھ میں لگ جائیں گے۔ کوئی کتنی کوشش کرے گا، اگر اس کے بائیں ہاتھ میں جا رہا ہے وہ کتنی کوشش کرے دائیں ہاتھ سے پکڑنے کی، نہیں پکڑے گا، وہ بائیں ہاتھ ہی میں جائے گا۔ اس وقت تک بھی کوئی یہ معلوم نہیں کرے گا۔ اور پھر پل صراط پر جب تک نہ کوئی پار کر لے تو تب تک بھی کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کسی کو کسی کا خیال بالکل نہیں رہے گا۔ یہ وہ موقع ہوں گے۔ لہٰذا یہ موقع بڑے ہم کو یاد دلائے گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا شمار بحروں میں نہ ہو بلکہ ہمارا شمار سننے والوں میں ہو۔ ہم دل میں ان باتوں کو بٹھائیں اور پھر ذہن میں رکھیں کہ وہ گھڑی آنے والی ہے جب نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں ہے کہ یہ موازین استعمال کیا گیا ہے۔ بہت سارے ترازو ہوں گے، ایک نہیں ہوئے، کیا ہوگا؟ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں ترازو ایک ہی ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں الگ الگ ہوں گے، ہر ملت کا الگ ہوگا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہر چیز کی تولنے کی الگ چیز ہوگی۔ تو ضروری نہیں کہ یہی ترازو ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ اس وقت لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی۔ آج ہم نے ترقی کی ہے، سائنس آج ہم کو بتا رہی ہے کس کس قسم کے ترازو آج ہیں۔ کبھی اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا پریشر بھی تولا جائے گا، پھر ہم کو بتایا جائے گا 120 آپ کا ہے یا 80 ہے یا کتنا ہے، یا آپ کا خون تولا جائے گا کہ آپ کے جسم میں خون کتنا ہے، کتنے گرام ہے، یا پھر آپ کا شوگر تولا جائے گا کہ آپ کا شوگر آپ کے جسم میں کتنا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو آج ہم دیکھتے ہیں، تو یہ اسی قسم کا ایک ترازو ہوگا جس میں ہمارے اخلاق تولے جائیں گے، جس میں ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، جس میں ہماری برائیاں تولی جائیں گی۔ برائیاں کتنی کی ہیں، نیکیاں کتنی، یہ اللہ جانتا ہے بہتر وہ کس قسم کا ترازو ہوگا۔ بہرحال ہمارا یقین ہے کہ یہ بات اللہ کی بات ہے، یہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ سچی بات ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یقین کرنے والوں میں ہی رکھے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک اعمال میں اضافہ کرنے والے بنیں اور برائیوں سے رکنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔